دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ منکرین حدیث کسے کہتے ہیں؟ منکر بولے تو انکار کرنے والا۔ منکر بولے تو انکار کرنے والا۔ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو منکرین حدیث کا فتنہ یعنی حدیث کا انکار کرنے والوں کا فتنہ۔ حدیث کا انکار کرنے والوں کا فتنہ۔ اب یہ منکرین حدیث جو ہیں وہ مختلف نوعیتوں کے ہیں۔ اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو ہندوستان کے اندر اس کی بنیاد میں جو ہاتھ ہے وہ سب سے پہلے ترک تقلید یعنی تقلید کو چھوڑنے والے جو لوگ تھے اس حساب سے اس کی بنیاد پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ سب سے پہلے مذہب بیزاری کا ذہن لوگوں کا بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے فتنے وجود میں آئے، جتنے فرقے وجود میں آئے، وہ سب اسی کی دین ہے۔ قادیانیت کے بارے میں آتا ہے کہ قادیانی کو نبی بننے کے لیے ابھارنے والا جو شخص تھا وہ بھی غیر مخلد تھا، ترک تقلید کا قائل تھا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے ترک تقلید کی بنیاد سے ہی جماعت المسلمین نامی فرقے کی بنیاد پڑی۔ ترک تقلید کے ذریعے سے ہی بہت سارے اور بھی فرقوں کی بنیاد پڑی۔ نیچریت کی، چکڑالوی فرقہ اور یہ پرویزی فرقہ، فتنہ انکار حدیث کا فرقہ، ان سب کی بنیادوں میں ترک تقلید کا بڑا دخل ہے۔ اور اس سلسلے میں غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم صدیق حسین بٹالوی، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ترک تقلید کے ذریعے سے اس کو راہ بنا کر اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ ترک تقلید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کو ہی سلام کر بیٹھتا ہے، یعنی اسلام کو ہی چھوڑ دیتا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے، اپنے ذہن کی آزادی پر چلتے ہوئے ایسی راہ کو اختیار کر لیتا ہے جس سے وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتا۔ اور یہی ہو رہا، بہت سارے فتنے، بہت سارے فرقے اسی بنیاد پر وجود میں آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام سے ہی اپنا رخ علیحدہ کر لیا، اسلام سے ہی علیحدہ ہو۔ تو انکار حدیث کے جو فتنے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے جو فتنے ہیں موجودہ زمانے میں، اس میں 2 قسم کے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ تو وہ ہے جو حدیث کا بالکلیہ انکار نہیں کرتا، کچھ حدیثوں کا انکار کرتا، کچھ حدیثوں کو جو اپنے مطلب کی ہے لے لیتا، اس کو بیان کرتا، مابقیہ دوسرے حدیثوں کا انکار کرتا، بالکل کھلم کھلا انکار نہیں کرتا۔ جیسے آپ حضرات دیکھیں گے یہاں پہ فتنے کا پوسٹر کے اندر ایک فتنے کا تذکرہ ہے، فتنہ غامدیت، فتنہ انجینئر علی مرزا۔ ایسے ہی ہندوستان کے اندر عصری تعلیم کی جانی مانی ایک شخصیت تھی سر سید احمد خان، ان کا بھی تعلق فتنہ انکار حدیث سے تھا، لیکن بالکل کھلم کھلا نہیں تھا۔ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے وہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ کر دوسرے عقائد کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ تو حدیث کا ایک انکار کا ایک فتنہ یہ ہے، جو کھلم کھلا تو انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے مطلب کے حدیثاں لے لینا، باقیہ دوسرے چیزوں کو چھوڑ دینا۔
جیسے فتنہ انجینئر علی مرزا ہے، فتنہ غامدیت ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کے اعمال میں مبتلا ہیں۔ خصوصیت سے پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے فتنے موجود، اور وہیں پر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر وہ لوگ فتنہ مچا رہے، فساد مچا رہے۔ کیسا؟ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، ہندوستان میں بیٹھ کر آدمی پوری دنیا کی خبر اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو یہاں پہ ہو رہی، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ تو فتنہ انکار حدیث میں دو قسم کے فتنے ہیں۔ ایک وہ فتنہ ہے جو کھلم کھلا حدیث کا انکار کر دیتا، اور ایک وہ فتنہ ہے جو کھلم کھلا تو حدیث کا انکار نہیں کرتا، کسی درجے میں حدیث کو قبول کرتا ہے، کسی درجے میں حدیث کا انکار کر دیتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ اور دوسرا جو فرقہ ہے، دوسرا جو فتنہ ہے، وہ کھلم کھلا حدیث کا انکار کر دینے والا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ کہلاتا ہے، اور یہ لوگ، یہ نام تو ہم دیے ان کو، لیکن انہوں نے اپنا ایک بہت ہی اچھا نام، اچھا ٹائٹل اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کیا نام ہے؟ اہل قرآن۔ منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ اہل قرآن۔ حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، صحیح معنی میں دیکھا جائے، صحیح تحقیق کے ساتھ دیکھا جائے، تو حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ لیبل تو بہت اچھا لگا لیا اہل قرآن، بلکہ لیکن حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کا تو انکار کھلم کھلا کر رہے ہیں، لیکن اسی آڑ میں قرآن پاک کا بھی انکار کر۔ کس حساب سے انکار کر رہے بھائی؟ اس حساب سے انکار کر رہے کہ حدیث کی حجیت، حدیث کو صحیح ماننا، یہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو تم کو دے وہ لے لو۔ اور حدیث بولتے کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو۔ اس کو حدیث کہا جاتا ہے، سنت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، ان سب تقریرات، ان سب چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے کچھ بھی بات لوگوں کو نہیں بولتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کر